السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و صلی اللہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہمارے ساتھ ایک عالم دین موجود ہیں جو نیپال سے تعلق رکھتے ہیں، شیخ محمد طاہر نیپالی صاحب۔ آئیے جانتے ہیں ان سے کچھ اسلامیات پر وشیش باتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کے امتی لوگ کیسے کریں؟ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے ناچیز کو ایک موقع دیا۔ جیسے آپ نے سنا، میرا نام محمد طاہر ہے اور میں نیپال سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں اس موضوع پر کچھ باتیں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت کا تلاوت کیا ہے، جس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور تم رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم تمہارے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے خاص طور سے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نمبر ایک کہ آپ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، اور دوسری بات جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اور تیسری بات جو آیت کریمہ کے اندر جو ارشاد کیا گیا وہی ہے کہ آپ اپنے اعمال کو، جو اپنے اچھے اعمال اپنے کیے ہیں، اس اعمال کو ضائع نہ کریں۔ تو مفسر کرام نے لکھا ہے کہ ایک انسان اگر اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کی اطاعت گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اگر ہم صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اگر نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ کی اطاعت اس میں نہیں ہوتی ہے۔ اور اس آیت کو سامنے رکھ کر کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ دو برے کام کی وجہ سے اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اب اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، تو اس میں دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، ہم اگر شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تو پھر اللہ کی اطاعت وہاں ختم ہو جاتی ہے، وہاں اللہ کی اطاعت بالکل باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کا جو اچھے اعمال ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات، جسے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی کی اطاعت کریں اور اس میں اطاعت ضروری ہے، تو اگر آپ بدعات میں چلے جائیں گے، یعنی آپ بدعات کریں گے تو گویا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ یعنی شرک اور بدعات ایک ایسی برے اعمال ہیں، ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو نیک اعمال ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہم سب پر ضروری ہے، اور خاص طور سے دو ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جس کو ہم شرک اور بدعات کہتے ہیں، ان سے ہمیں بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ میں تمام لوگوں سے اور خاص طور سے اہل توحید سے میں یہ گزارش کروں گا، جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قوم کے اندر بیداری آئے اور قوم کے اندر چینجنگ آئے اور قوم کے اندر بدلاؤ آئے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی صرف اطاعت کریں اور شرک و بدعات سے باز رہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی فرمان برداری کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ شرک اور بدعات جیسے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ خاص طور سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شرک سے تو باز رہنا چاہتے ہیں لیکن بدعات سے باز نہیں رہ پاتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر ہمارے اعمال کے اندر بدعاتی اعمال ہیں تو ہم جتنے اعمال کر لیں وہ اعمال جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے میں اس کے ذریعے سے آج تمام لوگوں سے اور خاص طور سے نیپال سے میں تعلق رکھتا ہوں، نیپال کے 6% مسلمانوں سے اور ہندوستان کے سارے مسلمانوں سے میں درخواست کروں گا کہ آپ صرف جو ہے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کریں، اللہ کی فرمان برداری کریں، اللہ کے حکم کو مانیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور شرک و بدعات سے محفوظ رہیں۔ انشاءاللہ ہمارے جو اچھے اعمال ہیں وہ ضائع و برباد نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے آپ لوگ جو ہے اس پہ دھیان دیں انشاءاللہ۔ میں خاص طور سے پھر آپ حضرات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آپ جیسے سن رہے تھے، وقت بہت کم ہے حضرات کے پاس، شیخ کے پاس، اس لیے جو مختصر انداز میں بہت بڑی باتیں کہہ گئے۔ اللہ رب العالمین سے ہم لوگ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح عقیدہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے اور صحیح توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اطیع اللہ اطیع رسول کا جو ہے ہم لوگ جیسے پیروکار ہیں اس پر قائم دائم رہنے کی ہمیشہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ یہ تھے آپ کے سامنے شیخ محترم محمد طاہر نیپالی، جو جامعہ ام القریٰ للبنات یعنی لڑکیوں کے مدرسہ شیخ چلا رہے ہیں۔ رب العالمین شیخ محترم کا جو ایک مقصد ہے اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔